المستقیم، دکھلا دے ہمیں سیدھا راستہ۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ میں ایک حصہ میرے لیے خاص ہے اور ایک حصہ میرے بندوں کے لیے خاص ہے۔ تو الحمدللہ سے لے کر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک تو اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں بھی اللہ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم میں بھی اللہ کی تعریف ہے، مالک یوم الدین میں بھی اللہ کی طاقت کا بیان ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اب اس کے بعد دعا جو مانگی جا رہی ہے یہ دعا بندے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلا رہا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہاں ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے اتنی بڑی چیز مانگی جاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹی چیز مانگی جاتی ہے، بڑے سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے۔ تو اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں۔ سارا دن ہم اپنی نماز کے اندر بار بار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ جتنا بڑا ہے اس اللہ سے اتنی بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ تو بڑی چیز کیا ہے؟ اگر ہم ساری دنیا بھی اللہ سے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا میرے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یعنی اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو ہم اگر ساری دنیا بھی اللہ سے مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا مانگ رہے ہو مجھ سے؟ مچھر کے پر کے برابر ایک چیز جس کی حیثیت نہیں وہ تو مجھ سے مانگ رہے۔ تو اگر آدمی کوئی چند کروڑ مانگ رہا ہے یا چند لاکھ مانگ رہا ہے تو بڑی چھوٹی چیز مانگ رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بڑی چیز کیا ہے اگر تم نے مجھ سے مانگنی ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا دے، کیونکہ سیدھی راہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، اور جس کو سیدھی راہ مل گئی ہے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب سیدھی راہ سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ جنت مل جائے، بلکہ سیدھی راہ سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کو دنیا بھی مل جائے گی۔ اگر انسان غلط راستے پہ چل پڑے، اس کی بھی ایک حدیث میں مثال آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک راستہ ہے اور اس راستے کے اوپر دائیں بائیں دروازے لگے ہوئے اور ان دروازوں کے ساتھ پردے بھی لگے ہوئے۔ تو کوئی آدمی جا رہا ہے اس راستے پہ اور دروازے کی طرف مڑنے لگتا ہے تو کوئی پکارنے والا اس کو پکار کے کہتا ہے کہ دروازے کی طرف نہ جاؤ، سیدھے جاؤ۔ اب یہ جو دروازے ہیں یہ اللہ کی حرام کردہ جگہ ہے کہ اگر تم مڑ جاؤ گے تو حرام کی طرف مڑ جاؤ گے، اور وہ جو آواز دینے والا ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ قرآن اس کو پکار کے کہہ رہا ہے، یہ مثال دے کے حضور نے سمجھایا، اللہ نے سمجھایا، وہ قرآن اس کو پکار رہا ہے ادھر نہ جاؤ، یہ غلط راستہ ہے، اس دروازے کو کراس کرو گے تو اللہ کی حدوں کو کراس کرو گے۔ ایک کھٹکا بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں ایک کھٹکا ہوتا ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، کہ جب بھی وہ غلط راہ پہ چلنے لگے گا اس کا اپنا ضمیر اس کو کہے گا یار ادھر نہ جاؤ، یہ راہ غلط ہے۔ تو سیدھے راستے سے مراد یہ ہے کہ ایسا راستہ جو انسان کو گناہوں سے بچا کے اللہ کی طرف لے گئی۔ تو یہ دعا سکھلائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہے نا پل صراط ہوگی قیامت کے دن،
تو پل صراط سے مطلب کیا ہے کہ صراط وہ راستہ ہے جس راستے سے گزر کے لوگوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اور وہ ایسا راستہ ہے کہ وہ آگ کے اوپر ہوگا اور اس کے نیچے کنڈے لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ کنڈے جو کافر ہوں گے یا فساق و فجار ہوں گے ان کو کھینچ کے آگ کے اندر ڈالیں گے، اور بندہ مومن جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس پہ سے گزر جائے گا۔ اگر اس کے نامہ اعمال اچھے ہوئے، عقیدہ اچھا ہوا، تو وہ اس پل صراط سے بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اب جس نے اس پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے، سیدھے پہ راستے پہ۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اس کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ اسی لیے جو سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو جو سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہے۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ کیوں ہم نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ نے کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب سیدھا راستہ ہے، کہ اس قرآن کو تھام لو، یہ تمہیں سیدھے راستے پہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے